السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رمیش کاملے ہے. آئی ایم اے لیکچرر ان انگلش. سنت کبیر داس جی نے کہا ہے ایک جگہ پہ, گیانی سے گیانی ملے تو کرے گیان کی بات, گدھے سے گدھا ملے تو ہوئے لاتھا لات. ابھی دو گیانی کیا بات کریں گے, پہلی تو بات یہ ہے. لیکن میرے جیسا اگیانی تھوڑا سا اب سے کچھ جاننا چاہتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے, میں پہلے کچھ 4-6 مہینے پہلے ایک پستک پڑھی ہے جس کا ٹائٹل ہے مراٹھی میں, جس کو میں ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہوں, صوفی واد کا انترنگ, جس کے لیکھک ہے ڈاکٹر علیم وکیل, جو کہ کچھ لیکچرر ہیں ان پولیٹیکل سائنس سنگمنیر کالج. اور انہوں نے اس بک میں کلیئرلی یہ مانا ہے کہ صوفی واد اور مسلم, اس پر بدھ دھرم کا بہت پربھاؤ ہے, بدھ کے وچاروں کا بہت پربھاؤ ہے. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو اینڈ یور آرگیومنٹ ان دیٹ فیور. سو از اٹ ٹرو اور فالس؟ بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک شخص نے کتاب لکھی ہے اور کہا ہے کہ صوفی دھرم اسلام دھرم بدھ دھرم سے پربھاوت ہے. از اٹ رائٹ؟ یہ صحیح ہے کیا؟ پہلا چیز, اسلام کو جاننے کے لیے آپ کو تحقیق کرنا چاہیے. اسلام کی کتاب کے بارے میں سب سے اول کتاب ہے قرآن. جو میں کہتا ہوں اسلام میں, وہ کوئی معنی رکھتا ہی نہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی زیرو ان اسلام. اسی لیے میں تقریر میں کہتا ہوں کہ میں نے کہہ رہا ہوں قرآن میں لکھا ہے چیپٹر 5 ورس نمبر 90 میں شراب پینا حرام ہے. جو آپ شخص کا ذکر کر رہے ہیں, میں ان کے بارے میں کبھی پہلے سنا نہیں. آپ کو اسلام کو جاننے کا ہے, قرآن پڑھو اور صحیح حدیث جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کرتی ہے. قرآن اور صحیح حدیث صرف. اس کے بعد جو بھی انسان کچھ بھی بات کرتا ہے, اگر قرآن کے حوالے اور صحیح حدیث کے حوالے سے کرتا ہے تو اس کی بات مانو, اگر نہیں کرتا ہے اس کو پھینک دو, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, لیکچرر ہو. اسی لیے ڈاکٹر ذاکر نائک, میں خود شونیہ ہوں, زیرو. اسی لیے تقریر میں جب میں اسلام کی بات کرتا ہوں تو قرآن کا حوالہ دیتا ہوں, صحیح حدیث کا دیتا ہوں. ہندوازم کی بات کرتا ہوں, وید کا حوالہ دیتا ہوں, اپنشد کا دیتا ہوں. کرسچینٹی کی کرتا ہوں, بائبل کا دیتا ہوں. جو آپ ذکر کر رہے جو کتاب کا, میں کبھی پہلے سنا نہیں ہوں, لیکن اس بات کو میں مانتا ہوں. یہ کہتا ہوں کہ بدھ دھرم اور اسلام میں یکسانیت ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسلام مذہب نیا مذہب نہیں ہے, بدھ دھرم سے پہلے آ چکا ہے. اور تقریر کے پہلے میں نے کہا ہوں, لوگ کو غلط فہمی ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے وجود میں آیا. نہیں, وہ بہت پہلے سے. انسان زمین پہ قدم رکھنے سے پہلے آدم علیہ السلام نے پیغام دے اسلام کا, نوح علیہ السلام نے دی اسلام کا, موسیٰ علیہ السلام نے دی اسلام کا, عیسیٰ علیہ السلام نے اسلام کا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا. تو لوگ کو غلط فہمی ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانی نہیں ہے, آخری پیغمبر ہے. تو اسلام بہت پہلے سے ہے, بدھ دھرم سے پہلے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا بدھا اللہ کے پیغمبر ہے, ان کا نام سے ذکر قرآن میں نہیں ہے. تو میں نے کہہ سکتا ہوں ہے کیا نہیں, ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے, میں نہیں جانتا ہوں. لیکن اگر ہے بھی تو اس وقت کے لیے تھے, ان لوگوں کے لیے. کچھ باتیں یکساں ہوں گی, کچھ باتیں, اور میں نے اس کے پر تقریر کی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام اس سے پربھاوت ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مانوی لوگ کے گوتم بدھ خدا کے پیغمبر تھے, وہ اس وقت کے لیے تھے, ان لوگوں کے لیے تھے, آج کے لیے نہیں. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کلام قرآن اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سارے انسانیت کے لیے, چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے, امریکہ میں یا انگلینڈ میں. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا گیا ہے صرف مسلمانوں کے لیے یا صرف عربوں کے لیے, لیکن کہا گیا ہے یہ کتاب ہدایت کے لیے, سارے انسانیت کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں, جلد نمبر 1, کتاب الایمان میں, چیپٹر نمبر 1, باب نمبر 1, حدیث نمبر 8 میں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسلام مبنی ہے 5 ارکان پر. اسلام از بیسڈ آن 5 پلرز. اسلام کے 5 ارکان ہیں.
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسلام میں 5 ارکان ہیں. سب سے پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دوسرا اقیم الصلاۃ, تیسرا زکوٰۃ, چوتھا صوم اور 5واں حج. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں 5 ارکان اور عیسائیت میں یکسانیت. سب سے پہلا رکن توحید, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں, نیکی یہی نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ مغرب یا مشرق کی طرف موڑ لو, لیکن نیکی یہی ہے کہ آپ ایمان لاؤ اللہ پر, آخرت پر, اس کے ملائکہ پر, اس کی کتاب پر, اور اس کے نبیوں پر, اس کے پیغمبر پر, اور قدر. یہ ہے ایمان کے 6 ارکان. میں نے اس تقریر کے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64, جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کل یا اہل الکتاب, کہو اہل کتاب سے, یہود اور نصارہ سے, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. ولا نشرک بھی شیئا, ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب نہ ٹھہرائے, اپنے آپس میں کسی اور کو رب نہ ٹھہرائے. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ مڑ جائے, فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, آپ شہادت دو کہ ہم مسلم ہیں, ہم ہماری ساری رضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت میرے نزدیک ماسٹر کی ہے فور دعویٰ, دعویٰ کرنے کی ایک اہم آیت ہے. جب بھی کوئی غیر مسلمان سے آپ بات کرتے ہیں, یہ آیت بہت اہم ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا, ہم کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف مختصر سے کی گئی ہے سورہ اخلاص میں, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ جو بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ 4 آیتیں جو قرآن مجید میں ہیں سورہ اخلاص کی, یہ ٹچ سٹون ہے تھیولوجی کی, ایک طلسمہ ہے. اگر کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ یہ شخص خدا ہے, اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ خدا صحیح خدا ہے کہ نہیں, آپ اس کو سورہ اخلاص کے بنیاد پہ تولے, جج ہم آن سورہ اخلاص. اور اگر وہ سورہ اخلاص کے کنڈیشنز جو بھی شرائط ہے اس کے اوپر اترتا ہے, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اسے ماننے میں کہ وہ خدا ہے. اور یہ پیغام بائبل میں بھی موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 میں, شما اسرائیلو ادنی الحین و ادنی خد, یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس کے معنی ہیں یورو اسرائیل the Lord our God is one Lord. سنو اے بنی اسرائیل, ہمارا خدا ایک خدا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھا گیا تھا سب سے پہلا حکم کیا ہے, which is the first of the commandment, انہوں نے ہو بہو جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس کو دہرایا, جس کا ذکر ہے گوسپل آف مارک میں.
चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में शमा इज़राइलो अदनल हैनो अदना खद, हीरो इज़राइल, द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड। सुनो ए इज़राइल, हमारा खुदा, हमारा रब एक खुदा है। इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में अल्लाह सुब्हाना व ताला शिर्क को कभी भी नहीं माफ करेगा। इसके अलावा कोई भी और गुनाह हो अगर अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी भी नहीं माफ करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। और इसका जिक्र बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 to 5 और बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 to 9 में Thou shall have no other God besides me. Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. इसके मानी है, Thou shall have no other God besides me. आप मेरे अलावा किसी और को खुदा ना बनाएं। खुदा फरमाते हैं बाइबल में, आप मेरे अलावा किसी और को खुदा ना बनाएं। Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and the water beneath the earth. आप कोई भी बुत ना बनाएं, कोई भी अक्स ना बनाएं, चाहे वो कोई चीज आसमान में जैसी हो, इस जमीन पे हो, या जमीन के नीचे पानी में हो। Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. आप ना उनको सिजदा करो, ना उनकी इबादत करो, क्योंकि मैं एक खुदा हूं, जलन रखने वाला खुदा हूं, गैरतमंद खुदा हूं। कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा हुआ है, सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72 में, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम। वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ईसा इब्न मरियम है। ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे। वक़ाल अल मसीह, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या बनी इसराइल, ए इज़राइल के बेटो, ए बनी इसराइल, उअबुदुल्लाह, इबादत करो अल्लाह की, रब्बी व रब्बुकुम, जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है, इन्नो में शिर्क बिल्लाह, अगर आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं, फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, अल्लाह आपके लिए जन्नत हराम फरमाएंगा, आपके लिए जन्नत स्वर्ग हराम है। वमा वहुन्नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और आपके लिए सिर्फ दोज़ख की अंगार है और आखिरत में कोई भी आपका मददगार नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नो में शिर्क बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ कोई भी किसी और को शरीक करता है, फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, जन्नत, हेवन, पैराडाइज इज फॉरबिडन फॉर हिम, जन्नत उसके लिए हराम है, स्वर्ग उसके लिए हराम है। वमा वहुन्नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और वो दोज़ख की आग में डाला जाएगा और उसके लिए आखिरत में कोई भी मददगार नहीं रहेगा। अफसोस की बात है कि हमारे कई ईसाई भाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा बनने का दावा किया, लेकिन मैंने बाइबल पढ़ा है, बाइबल में कहीं भी एक भी सेंटेंस नहीं है, एक भी जुमला नहीं है जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं, साफ तौर पे एक भी जुमला नहीं है सारे बाइबल में, साफ तौर पे देयर इज नॉट अ सिंगल अनइक्विवोकल स्टेटमेंट, नॉट अ सिंगल अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट, एक भी साफ जुमला नहीं है, अनएम्बिगुअस, बिना कोई शुबह, एक भी जुमला नहीं। देयर इज नॉट अ सिंगल अनइक्विवोकल स्टेटमेंट in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me। एक भी बिना शुबह, एक भी साफ
جملہ نہیں ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا وہ کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو. بائبل کے بہت سے ورژنز ہیں. میں طالب علم ہوں اسلام اور تقابلی مذاہب کا. اگر کوئی بھی عیسائی کوئی بھی بائبل میں سے ایک بھی صاف جملہ بنا کوئی شک بنا کوئی شبہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا خود کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو, تو آج میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. میں باقی مسلمان بھائیوں کی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ کمپیریٹیو ریلیجن میں شاید زیادہ جانکاری نہیں رکھتے ہوں گے. آئی ایم ریڈی ٹو پٹ مائی ہیڈ آن دا گلوٹین. میں تیار ہوں اگر کوئی عیسائی بھائی صاف الفاظ میں بنا کوئی شبہ بائبل میں سے کہیں بھی مجھے دکھائے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو, تو میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. لیکن جب ہم بائبل پڑھتے ہیں, بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں, اس کا ذکر ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں, چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مائی فادر از گریٹر دین آئی, میرے پتا مجھ سے مہان ہیں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29, مائی فادر از گریٹر دین آل, میرے پتا سب سے مہان ہیں. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28, آئی کاسٹ آؤٹ ڈیول ود دا اسپرٹ آف گاڈ, میں شیطان کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے. گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20, آئی ود دا فنگر آف گاڈ کاسٹ آؤٹ ڈیول, میں خدا کی انگلی سے میں خدا کی مدد سے شیطان کو بھگاتا ہوں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. I can of my own self do nothing. میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. As I hear, I judge. جیسے میں سنتا ہوں اس طریقے سے میں انصاف کرتا ہوں. And my judgment is just. اور میرا انصاف صحیح ہے. For I seek not my will, but the will of my Father. کیونکہ میں میری رضا پہ نہیں چلتا ہوں, میں رضا پہ چلتا ہوں خدا کی. اور جو کوئی کہتا ہے کہ میں خدا کی رضا سے چلتا ہوں اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے, مسلمان تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا, کبھی بھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو. اور صاف انداز سے لکھا ہے بائبل میں بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 چیپٹر 2 ورس نمبر 22 میں, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it. Ye men of Israel, सुनो ए बनी इसराइल. ईसा अलैहि सलाम जो नसारा थे वो एक आदमी थे और खुदा ने उन्हें चुना आप लोगों के बीच में से, और आप खुद उसके गवाह है. صاف الفاظ میں لکھا ہے بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی تھے جنہیں خدا نے چنا اور ان کے ذریعے چمتکار کیے. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. اسلام میں بدھ مت مذہب کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہے, بالکل غلط بات ہے. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اس کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے خود اسلام ہمارے لیے پسند کیا. اسی طرح دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مکمل ہوا. 23 سال کے عرصے میں مکمل اسلام اور اسی طرح قرآن مجید یہ نازل ہوئی. اب یہ جتنے بھی مذاہب ہیں, اگر آپ ہندو والے مذہب کو دیکھتے ہیں اور عیسائیت کو دیکھتے ہیں, عیسائیت تو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے, لیکن یہ جتنے بھی مذاہب ہیں خاص کر یہ بدھ مت یہ تو ابھی شروع ہوئی. اور اس بدھ مت کے جو بانی تھے وہ گوتم بدھ نام کا ایک آدمی تھا, اور اس نے دیکھا کہ
ایک آدمی مر گیا اور اس کا جنازہ جا رہا ہے تو بچے اس کے اوپر رو رہے ہیں، اسی طرح بوڑھے آدمی کو دیکھتا ہے کہ انسان بوڑھا بھی ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ دنیا تو سارا غموں سے بھرا ہوا اور ٹینشنوں سے بھرا ہوا زندگی ہے، اس لیے اس نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر پہاڑوں میں چلا گیا اور وہاں پر اکیلے رہنے لگا، رہبانیت شروع کی اس نے۔ رہبانیت اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور رہبانیت کہتے ہیں اس کو کہ آپ اپنے گھر سے دور چلے جائے اور کسی پہاڑوں میں رہ کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، دنیا سے آپ کا بالکل بھی لگاؤ نہ ہو، یہ چیز بالکل حرام ہے۔ آپ کے اوپر آپ کے ماں باپ کا بھی حق ہے، آپ کی زوجہ کا بھی حق ہے، آپ کے بچوں کا بھی حق ہے، ان کے لیے رزق حلال کمانا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ربط رکھنا یہ آپ پر لازم ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنا گھر بار بیوی بچوں اور اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کسی دور پہاڑ میں چلے جائے اور وہاں پر ساری عمر پڑے رہے اور دنیا سے اپنے آپ کو بے غم کرے، یہ رہبانیت اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے۔ اور بدھ مت کا جو مذہب ہے گوتم بدھ کا، اس میں تمام کا تمام سبق و رہبانیت کا آپ کو ملے گا، لہٰذا یہ غلط بات ہے کہ اسلام پر اس کا اثر ہے، یہ نہیں، اسلام ایک مکمل ثابت حیات ہے، اسلام کے مذہب کو کسی دوسری چیز کی بھی ضرورت نہیں، اسلام مکمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ، اس کے احادیث کے ساتھ اور اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے لیکن دو چیزیں اپنے بعد چھوڑ رہا ہوں، اگر آپ اس کو اپناؤ گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، ایک احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دوسرا قرآن مجید۔ تو لہٰذا کسی غیر مذہب کا الزام لگانا کہ یہ اسلام کا اس پر اثر ہے، یہ غلط بات ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا بہت بہترین جواب دیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بہت شکریہ۔